فہم سلف کے ساتھ تازہ ترین لیکچرز اور مختصر ویڈیوز کے لیے رانچی دروس کو سبسکرائب کریں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر طرح کے درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے رہنمائی کے لیے قرآن کو دستور حیات بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے وہ صحابہ کو اللہ رب العالمین نے ایمان کا وہ پیکر بنایا کہ تم اس کے مطابق اگر ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے صحابہ کو ہر کچھ سکھایا، وہ طریقہ، وہ سلیقہ، وہ اصول۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول اللہ کے رسول نے یہ سکھایا، غیرت کسے کہتے ہیں۔ آج یہ جانیے، آج ہمارا موضوع ہے غیرت کسے کہتے ہیں، غیرت کی کون کون سی قسمیں ہیں، اور جو شخص کے اندر غیرت نہ ہو اس کا کیا نقصان ہے دنیا و آخرت میں۔ ان چند نکات کے پیچھے آج آپ کے سامنے بات ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور بتلایا کہ تمہارے اندر جو غیرت ہو، یہ غیرت کسے کہتے ہیں؟ شرم و حیا کو۔ غیرت کہتے ہیں کہ انسان کے اپنے جذبات کو دوسروں کو مجروح نہ کرنے دیا جائے، اور یہی وہ غیرت ہے کہ جس کے اندر یہ غیرت ہوتی ہے وہ قابل رشک ہوتا ہے، اور ایسے انسان کو غیور کہتے ہیں۔ غیور اس انسان کو کہتے ہیں جس کے اندر غیرت ہو۔ کس کے متعلق؟ اللہ کے متعلق۔ کوئی شخص اگر کوئی بدزبانی کرے وہ شخص خاموش نہ رہے، ہو مسلمان اور اس کے نبی کے خلاف کوئی زبان درازی کرے اور وہ خاموش ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہو مسلمان صحابہ کے لے کر کوئی بے حرمتی کرے اور وہ خاموش ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہو مسلمان اور اس کے اہل و عیال کے خلاف کوئی شخص بے حرمتی کرے اور وہ خاموش ہو جائے، ایسا شخص غیور نہیں ہوتا۔ غیور وہ شخص ہے جو اللہ کے متعلق، رسول کے متعلق، اپنے قرآن کے متعلق جو دستور ہے، صحابہ
جو اس قرآن کو پہنچانے والے ہیں اس کے متعلق ان کے اندر غیرت اور اہمیت ہونی چاہیے کہ وہ کن چیزوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ان کی یہ سمجھ ہونی چاہیے۔ امام اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ غیرت کسے کہتے ہیں؟ کہ غیرت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے وہ چیزیں اس کی زندگی کے لیے حد درجہ نقصان دہ ہے، ان سے بچنا اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے، اور بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے اور صحابہ کے تعلق سے کوئی بدزبانی کرے تو وہ اس میں خاموش نہ بیٹھے، یہ انسان غیور ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کو دیکھیے، جو صحابہ کہتے ہیں کانا اشد الحیا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ حیا والے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اسامہ ابن ثابت سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس وہ آتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ آپ یہ بتلائیے کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی دوسرے کو میں دیکھتا ہوں تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، میں اس کے گردن کو سر سے جدا کر دوں گا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، اللہ کے رسول نے کہا اتعجبون للغیرہ بسعد بن عبادہ، کیا تم سعد بن عبادہ کی غیرت سے تعجب کرتے ہو؟ واللہ انا اغیر من، تم جان لو کہ میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ نے تمہاری عزتوں کی حفاظت کے لیے تمہیں یہ بتلایا ہے کہ تم کس طرح اس کی حفاظت کرو، اور اس کے لیے کس قدر تم اپنی قربانیاں دے سکتے ہو، اور اپنے آپ کو یہ ثابت کیا اور بتلایا کہ تم اپنے آپ کو ہر طرح سے بچا سکتے ہو اگر تمہارے اندر غیرت ہو۔ ایک شخص جو سلیم فطرت ہو، عقل مند ہو، اور اس شخص کو یہ چیز پرواہ نہ ہو کہ اس کی بیوی کے پاس، اس کے اہل عیال کے پاس، اس کی بیٹی کے پاس کوئی شخص آتا اور جاتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں، ایسا انسان بے غیرت ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، یہ انسان بے غیرت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، تو ام سلمہ کے بھائی کے پاس، جسے آج مخنث کہہ لیجئے، کہ ایک مخنث آ کر ام سلمہ کے بھائی کو یہ کہتے ہیں کہ اگر ملک شام فتح ہو جائے تو میں تمہیں بتاؤں کہ یہ غیلان کی بیٹیاں، یہ طائف فتح ہو جائے کہ غیلان کی بیٹیاں کس طرح آتی ہے اور کس طرح جاتی ہے، آنے کے وقت ان کے جسم کے نصیب فراز کو وہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخرجوا بیوتکم، اپنے گھروں سے انہیں نکال دو، آج کے بعد یہ مخنث، یہ جسے ہجرہ کہتے ہیں، تمہارے گھروں میں یہ داخل نہ ہو جو عورتوں کو نصیب فراز کو دوسروں کو سامنے بیان کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں تمہاری غیرت اتنی گر چکی ہے کہ آج ہمارے بچوں کے سامنے ہجرہ یا اس طرح کی کتنی ایسی فلمیں ان کے ہاتھوں میں ہم خود دیتے ہیں جو وہ ریلوں کو پاس کر کے دیکھتے رہتے ہیں۔ آج ایک باپ کو، ایک ماں کو غیرت نہیں ہوتی۔ مسلمان آج تمہاری غیرت ختم ہو چکی ہے، اس لیے تمہارے بیٹیوں کے شادیوں میں آج رشک ہوتی ہے، گانا بجتے ہیں، اس وجہ سے کہ تمہارے اندر غیرت ختم ہو گئی۔ صحابہ کے اندر وہی غیرت تھی جو آج ہمارے اندر، اس غیرت کو ہم نے باقی نہیں رکھا۔ ہم نے تو یہ سمجھا کہ دراصل مال و دولت ہی اصل ہماری عزت کا باعث۔ صحابہ نے اپنی عزت کو سمجھا، مال و دولت وہ چھوڑ دے لیکن اپنی عزت کو پامال ہونے نہیں دیا۔ مسلمانوں تم لوگوں نے اپنی عزت کو پامال کیا، جس کی وجہ سے آج تمہاری بیٹیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں۔ تمہاری غیرت کیا ہو گئی؟ کیا تمہاری بیٹیاں گھروں سے جا رہی ہے اور مسلمانوں کے کانوں میں جوئی تک نہیں رہیں گے؟ یہ جانیے کہ کس طرح سے انبیاء اکرام کے اندر غیرت تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، آپ یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پہلے آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا ایک عورت کے تعلق سے کہ المومنہ، کہ جو شخص، جو عورت ایسی ہو جو اپنے شوہر کے علاوہ
سجدی سورتی ہو اور اس کا شوہر اسے کچھ نہیں کہتا، وہ بغیرت ہے اور ایسی عورت جو منافقہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ان المومن، بے شک مومن عورت، مومنہ تزینہ لجوزہ، وہ سجدی سورتی ہے اپنے شوہر کے لیے، اما المنافقہ، اور منافقہ جو منافق عورت ہوتی ہے، تزینہ لغیر جوزہ، اپنے شوہر کے علاوہ سجدی سورتی ہے۔ مومنوں کو مثال بتا دی ہے کہ مومن عورت کون ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم عید کی نماز بھی پڑھنے جاؤ تو تم پردے میں جانا، سج دھج کر نہ جانا۔ سج دھجنا ہے تمہیں، گھر آ کر اپنے شوہر کے لیے جتنا تم سج دھج سکتی ہو سجو، لیکن تم عید کی نماز کے لیے جاؤ، اگر تمہارے پاس دوپٹہ نہیں ہے تو کسی سے عاریتاً دوپٹہ لے کر جاؤ۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک ہمیں حکم دیا۔ آج اس چیز کو ہم بھول چکے، ختم کر چکے، اور اسی چیز کو دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کو مدین سے مصر کی طرف لے کر آ رہے تھے، الحتا کا حدیث موسیٰ، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا موسیٰ کی بات تم تک پہنچی ہے؟ اذرا نعرہ، جب وہ آگ کو دیکھے۔ موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں وَقَانَا رَجْلُ غَيُّورًا، وہ ایک غیرت مند سب تھے۔ اس نے اپنے بیوی کو لے کر جب قافلے کے ساتھ نکلے، ان کے ساتھ کچھ مرد بھی تھے۔ حضرت موسیٰ کو یہ چیز گوارا نہ ہوئی کہ اپنے بیوی کو ہم ان کے ساتھ چلائے، اور موسیٰ علیہ السلام قافلے سے الگ ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ راستہ بھول گئے، اور بھولنے کی وجہ سے وہ جا کر وہ آگ کو دیکھے، اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو انبیاء کے اندر یہ چیز، اور یہی چیز دیکھیے کہ صحابہ کے اندر کیسے تھی، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے، ان کی اہلیہ کے پاس سلام کیے، ان سے کچھ پوچھنے کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب آئے، دیکھے، ان کی غیرت اس چیز کو گوارا نہ کی، اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی انتقام کبھی کسی سے نہیں لیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کی عزت کے تعلق سے اگر بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے اور کہے کہ کوئی بھی شخص کسی گھر میں جب عورت اکیلی ہو اس گھر میں وہ داخل نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، کوئی بھی عورت جب گھر میں اکیلی ہو وہ کوئی شخص اس کے گھر میں داخل نہ ہو۔ آج ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ آج ہم کس معاشرے میں رہ رہے؟ آج ہمارا ڈرائیور ہو، ہمارا نوکر ہو، ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہو، جاؤ بھابھی سے یہ چیز لے لو، جاؤ بھابھی کے پاس چلے جاؤ، ہم بھیج دیتے ہیں، جبکہ صحابہ کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ بیوی گھر میں اکیلے ہے، کسی کو نہیں بھیجتی، اور وہ لوگ بھی اسی طرح تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق کی غیرت کیسی تھی، کہ ایک مومن کی غیرت کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق بھی وہاں پر تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آتا ہے مصر سے اور وہ کہتا ہے اعتدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کریے۔ حضرت عمر فاروق اٹھتے ہیں، اپنی تلوار نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے اس کی گردن میں اڑا دوں، اس نے میری غیرت کو للکارا۔ اللہ کے رسول یہ آپ کو کہتا کہ انصاف کریے، آپ انصاف نہیں کریں گے تو کون انصاف کرے گا؟ یہ حضرت عمر کی غیرت تھی۔ اور ایک دوسری غیرت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے، جنت میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہاں ایک سونے کا بہت خوبصورت محل دیکھا۔ اللہ کے رسول یہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے یہ کس کے محل ہے؟ فرشتے کہے کہ یہ ایک قریشی کا ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں بھی قریشی ہوں۔ کون قریشی؟ تو وہ پھر بتلاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ اتنا خوبصورت محل تھا، میرا من چاہا کہ میں اس میں داخل ہوں، لیکن میں اندر دیکھتا ہوں کہ ایک عورت جو ہے وہاں کھڑی ہو کر وضو کر رہی ہے، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، میں اس گھر میں داخل نہیں ہوا اس محل میں۔ حضرت عمر فاروق نے جب اس چیز کو سنا تو رونے لگے، اللہ کے رسول میں آپ سے غیرت کرتا، آپ میرے گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ بولا کہ عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ تمہاری غیرت کیسی تھی۔ جس کے اندر جتنا ایمان پختہ ہوگا، جو جتنا اللہ اس کے رسول کو مانتا ہوگا، اس کی غیرت اتنی زیادہ ہوگی۔ ہر ایک چیز کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی زبان درازی کرے، اس کی غیرت ابھر آئے گی۔ صحابہ کے لے کر، قرآن کو لے کر،
یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو لے کر اگر کوئی کچھ کہے وہ انسان کو اس چیز کا گوارا نہیں ہوگا کہ کوئی اس کے بارے میں اور کچھ کہے. آج یہی چیز ہمارے اندر ختم ہو چکی. آج آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ کی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی تربیت کیسے کی. آج ہماری گھروں کی عورتیں پی ایچ ڈی کر رہی ہے، آج ہماری گھروں کی عورتیں ایم اے کر رہی ہے، ہر کچھ پڑھ رہی ہے، کمپیوٹر سیکھ رہی ہے، ہر کچھ سیکھ رہی ہے. نہیں سیکھ رہی ہے تو اپنے شوہر کی خدمت کرنا نہیں سیکھ رہی. آج شوہر گھر پہ بھوکا ہے، اسے کھانا دینے والا کوئی نہیں. آج بچوں کو صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے. وہ تربیت کیونکہ ہم نے اپنے بچیوں کو وہ تربیت نہیں دی. آج ہم نے وہ تربیت نہیں دی جو حضرت ابو بکر صدیق نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی. کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے شوہر کے گھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب گئی تو میں خود سے اپنی کاموں کو جان کر میں گھوڑوں کے لیے گٹھلیوں کو پیستی تھی، اس کے لیے چارہ کا انتظام کرتی تھی، گھر کا پورا کام میں کرتی تھی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں 3 میل دور جا کر چارہ لے کر آتی تھی گھوڑوں کا. ایک مرتبہ میں لوٹ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ انصاری صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے. اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اسماء تم بیٹھ جاؤ اونٹ پہ. حضرت اسماء کہتی کہ اللہ کے رسول میں بیٹھوں گی نہیں. اللہ کے رسول کچھ نہیں کہے، اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے، چلے گئے. حضرت جبیر جب یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسماء اگر تم جو گٹھلی چننے جاتی ہو یہ میرے لیے زیادہ سخت ہے اس بات سے کہ اللہ کے رسول نے تمہیں کہا تھا کہ تم اس کے پیچھے بیٹھ جاؤ، تم نے کیوں نہیں بیٹھی. حضرت اسماء کہتی ہے کہ میرے غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں مردوں کے ساتھ مل کر سانہ بسانہ چلوں، کہ وہ لوگ بھی اونٹ میں بیٹھے ہوئے میں بھی اونٹ کے ساتھ بیٹھ کر کس طرح چلوں. میرے نفس نے گوارا نہیں کیا، میرے گھر میں یہ تربیت مجھے نہیں ملی. یہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ حضرت بکر کی صدیق کی بیٹی رضی اللہ دیکھیے کیسی تھی، کیا تربیت کہ اللہ کے رسول کہہ رہے لیکن نہیں بیٹھ رہے. آج ہمارے گھروں کے اندر سے یہ غیرت چیز ہے ختم ہو چکی ہے. آج وہ غیرت ہم نے سمجھا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے غیرت کو چنا. کیوں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اس کی صفت ہے غیور. اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. ترمذی کی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر برائی کو اس لیے منع کر دیا تاکہ اس کی ظاہری باطنی ہر ایک چیز تمہارے لیے حرام ہے. مومنوں آج مومنوں کے اندر وہ چیز ختم ہو چکی ہے. آج دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جب اللہ کے رسول نماز پڑھ کر نکلے صحابہ کے ساتھ تو دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہے وہ راستے کے بیچ میں چل رہی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تمہیں اللہ رب العالمین اللہ کے رسول یہ حکم دے رہے تمہارا حق راستے کے بیچ میں نہیں بلکہ راستے کے کنارے میں ہے. صحابی یہ کہتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ بتائی ہوئی باتوں پہ صحابیہ اس طرح عمل کرتی، وہ اس قدر راستوں سے سٹ کر چلتی کہ ان کے چادریں جو ہے وہ دروازوں سے یعنی کہ دیواروں سے سٹتے جاتی، اکھڑتے جاتی. وہ اس قدر اللہ کے رسول کی. آج عورتیں ہماری کس طرح چل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، آج اس چیز کی ہمیں فکر نہیں ہے. مسلمانوں یہ جان لو کہ یہ چیز جو ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو چکا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کہا تھا، حضرت علی نے کہا کہ جب آئے لوگوں کے پاس اور کہا کہ لوگوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمہارے عورتیں بازار جا کر غیروں سے جا کر کچھ سامانے خریدتی ہے، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا کہ تم اپنی بیویوں کو بھیجتے ہو ان سامانوں کو لینے کے لیے. تمہاری غیرت آج ختم ہو چکی ہے. تم اپنے غیرت کے تعلق سے سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو. تمہارے اندر وہ غیرت کیوں نہیں ہے کہ تمہاری بیویاں کسی غیر سے بات کرتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو یہ حکم دیا ہم اپنی شوہروں کے اجازت کے بغیر ہم کسی سے بات بھی نہ کرتے تھے جب تک ان کی اجازت نہ ہوتی، کسی سے ملتے بھی نہ تھے. عورتوں سے، مردوں سے نہیں. یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات یعنی ان کی بیویاں، ہماری امہات المومنین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تربیت دی. عمر ابن کلثوم الدغلوی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹے
تم جب جاؤ کہیں پر دیکھو تو تم اس چیز کو دھیان دینا کہ تم عورتوں کے سامنے گھر کا اپنا نہ لینا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا نکلنا اور کسی غیر محرم کا نکلنا برابر ہو، تم اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ اور سید بن مسیب یہ کہتے ہیں کہ جب شیطان اس چیز سے مایوس ہوتا ہے کہ انسان کو عبادت سے روکے، اس کے سکنجے سے انسان جب نکلتا ہے تو شیطان عورتوں کے ذریعے سے اسے بہکاتا ہے، عورتوں کے ذریعے سے اسے بہکاتا ہے، عورتوں کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اسی لیے عمر بن کلثوم الدغلوی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے اس چیز کو تم جان لو اور سن لو کہ تم اپنے لیے غیرت مند بنو اور لوگوں کے لیے بھی غیرت مند بنو۔ کیا لوگوں کے لیے غیرت مند بنو؟ مومن کی بیٹیاں بھی اپنی بیٹیاں ہوتی ہے، اس کی عزتوں کی حفاظت کی تمہیں فکر ہونی چاہیے۔ آج ہمارا معاشرہ جس چیز سے جھوز رہا ہے، کہیں نہ کہیں یہ آج ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم نے صحیح تعلیم نہیں دی، آج اپنے ممبر و محراب کا ہم نے حق ادا نہیں کیا جو ان سے صحیح تعلیم یہ دینی چاہیے ہمیں کہ آج ایک عورت کو کیا تعلیم دینی چاہیے، آج ہم نے وہ چیز نہیں بتلائی، جس کے سبب سے آج وہ غیروں کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام، جب حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹا ہوا، لے کر قوم کے طرف آئی، قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے مریم علیہ السلام کو جس لقب سے نوازا کیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بہن کی ذمہ داری کس کے پہ ہے؟ بھائی پہ ہے۔ باپ کمانے نکل جاتا ہے، ماں گھر کے کام کاج میں بیجی ہوتی ہے، بھائی کی یہ ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے قوم نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تم نے ایسا کام کیا، تم نے ایسا کام کیا، تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھی، تمہاری ماں تو بدکار نہیں تھی، تم ایسا کام کیسے کر لی؟ وہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے۔ آج وہ مسلمان نوجوان جو خود اپنی زندگی کے بارے میں، خود اپنی کہ میری لائف کیسی ہونی چاہیے، میری من پسند بیوی ہم سے ملنے چاہیے، وہ آج جو اپنے گرل فرینڈ کو رکھے ہوئے گھما رہے، تمہاری اس غیرت کی وجہ سے کہ تمہاری غیرت جو ختم ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے آج تمہاری بہن اور تمہاری بیٹیاں جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ جاری، تمہیں اس چیز کا فکر نہیں۔ اور یہ فکر نہیں ہے، اس فکر کے تعلق سے تمہارے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اگر یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے تو وہ چیز ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی، اس کی کیا سزا بتائی شریعت نے۔ آج وہ چیز کو ہم بھول چکے کہ غیرت جس کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، اور وہ سب سے بڑا بے غیرت ہے جس کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کو بچانے کی کوشش کریں، ہمارے اندر یہ غیرت ہو۔ آج مسجدوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں بہت ہوتی ہے، آج ہر جگہ پہ ادھر، لیکن آج مسلمان اس چیز پہ فکر مند نہیں ہے کہ ہماری قوم کی جو نسلیں برباد ہو رہی ہے، یہ شریعت نے کیوں اس چیز کو منع کیا۔ جو عورت، جو لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے، اس کے باپ سے، اس کے ماں سے جا کر پوچھئے اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے، اس کا دل کتنا تڑپتا ہے، وہ کیسے روتے ہیں۔ وہ جو اتنے ارمانوں سے اپنی بیٹیوں کو پالتے ہیں، اس وجہ سے وہ سماج میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے، وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کے آنے والی اس اولاد میں ہمیشہ اس لڑکے کو، جو بھی اس کی اولاد ہوگی، لوگ اسے تانا دیں گے کہ تمہاری ماں تو بھاگ گئی تھی، یا اس پورے خاندان کے لوگوں کو یہ کہیں گے ارے تمہاری بہن نہ تھی جو بھاگ گئی، ارے تمہاری بیٹی نہ تھی جس کی بیوی یہ بھاگ گئی۔ آج یہ چیزیں پوری خاندان اس سے تباہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں، آج اگر اس چیز کو ہم نہ روکے، اس چیز کے بارے میں فکر مند نہ ہوئے، ہمارا سماج آج غیر قوموں کے اندر، غیر قوموں نے اس چیز کو تھام لیا، ان کی عزتوں کو فراموش کر دو، اس کو عزتوں کو نیلام کر دو، یہ مسلمان اسی طرح خود ختم ہو جائے گا۔ آج تم اس چیز کی فکر نہیں، آج یہ غیرت ہمارے اندر ختم ہو چکی، جس کے تعلق سے امام ابن قیم جوزی کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ من کان اخبث الناس خلق اللہ الدیوس، کہ اللہ کے مخلوق میں سب سے خبیث انسان وہ ہے جو دیوس ہے۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ آج دیوس کی صحیح ڈیفینیشن ہمیں پتہ نہیں۔ دیوس اسے کہتے ہیں جو اپنے بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن کے پاس کسی اور کو آتے ہوئے دیکھتے ہوئے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا شخص دیوس ہے۔
اور ایسا شخص دیوس ہے، اس کے اندر ایمان نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرما دیا ثلاثۃ، 3 شخص ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے، جنت اس پہ حرام ہے. ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے 3 بدبخت ایسے ہیں جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے. مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا. دوسرا الدیوس. حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ بولا دیوس اسے کہتے ہیں جو اپنے گھروں پہ برائیوں کو، بے حیائیوں کو عام ہوتے دیکھے اور اسے منع نہ کرے، یہ دیوس ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے شخص پہ جہنم کو یہ جنت کو حرام کیا ہے اور یہ شخص جہنم میں داخل ہوگا. تیسرا کون شخص ہے؟ عقوق الوالدین. آج یہ ہماری سماج کی سب سے بڑا ناسور بن چکی ہے، ماں باپ کی نافرمانی. سب سے زیادہ نافرمانی اگر ہوتی ہے تو ماں کی ہوتی ہے. اگر یہ جان لیجئے کہ حرم الخنزیر، اللہ نے جہاں سور کو حرام کیا ہے، وہ حرم الامہات العقوق، اپنے تمہاری ماؤں کے نافرمانی کو وہ اللہ نے حرام قرار دیا. تم سور کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ماؤں کی نافرمانی، تمہارے باپوں کی نافرمانی کو منع کیا. جو شخص اللہ اپنے ہمیشہ شراب پینے والا ہو، جو شخص دیوس ہو اور جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ شخص کے لیے جہنم ہے. آج اس جہنم کو ہم بھول چکے میرے بھائی. عبداللہ ابن مبارک اپنے جوہد میں لکھتے ہیں 1007 نمبر حدیث میں کہ عامر بن سہیل یہ صحابی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو جہنم کو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہو، اگر تم جہنم کو جان جاؤ کہ جہنم کیا ہے، تم اتنے کس کے چیخو گے کہ تمہاری حلق سے آواز ختم ہو جائے گی، گونگے ہو جاؤ گے. اگر تم جان لو کہ یہ جہنم کیسی اللہ نے تیار کر رکھا ہے، تم اتنی نمازیں پڑھو گے کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی جو ٹوٹ جائے گی. آج یہ جہنم کو ہم نے معمولی سمجھا ہے کہ دنیا کی آگ ہے، چند سیکنڈ جلے بس ختم ہو گئے. اللہ کے رسول کی اس حدیث کو سوچ لے غور سے، ہر ایک شخص کہ اگر تم جان جاؤ تو اتنے کس کے چیخو گے کہ تمہاری حلق سے آواز ختم ہو جائے گی، اتنی نمازیں نفل پڑھو گے کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں میں خباثت کو دیکھتے ہیں اور ان کی ایمان ضابطہ نہیں ہے، ان کی بہن، ان کی بیٹیاں جا رہی ہے غیروں کے ساتھ، ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی. اپنا ٹھکانہ لاکھ نمازی ہو، یہ نماز تمہیں فائدہ نہیں دے گا. اللہ کے رسول نے کہہ دیا تمام لوگوں کی صداقت ایک جگہ، اللہ کے رسول کی صداقت ایک جگہ. آج اللہ کے رسول کی حدیثوں کی صداقت آج ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا. ایمان وہ ختم ہو چکا، وہ ایمان جو سراقہ بن مالک کی ایمان تھی. جب کافر تھے، اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہجرت کے سفر میں گئے، اور سراقہ بن مالک جو ان کے سامنے چلے آئے، اور ان کو دیکھ کر جب بار بار اللہ کے رسول کے سامنے آ رہے تھے، ان کے گھوڑے جو زمین میں اس کے پاؤں دھستے چلے جا رہے تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول میں یہ جانتا ہوں ایک نہ دن اسلام نافذ ہو جائے گا، آپ مجھے ایک امن کا پروانہ لکھ کر دے دے. اللہ کے رسول نے یہ پروانہ لکھ کر دیا، سراقہ تم کیسر و کسرا کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے. وہ سراقہ اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق جو لکھ کر دیے، وہ سراقہ اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں سراقہ بن مالک ایسے بیمار پڑے کہ تمام گھر والے رونے لگے، افسوس کرنے لگے، ماتم ہونے لگا. بے ہوش تھے، ہوش میں آیا، بولا کیا معاملہ ہے، کیوں تم لوگ اتنے رو رہے ہو؟ بولا سراقہ پاگل ہو گئے، ہم تمہارے لیے رو رہے، تمہاری ایسی طبیعت ہے کہ تم اب نہیں بچو گے، ہم نے سوچا. سراقہ کہتے ہیں میں ابھی مرنے والا نہیں. وہ کہتے پاگل ہو گئے ہو، تم کیا جانو گے موت کو؟ بولا کہ میں وہ جانتا ہوں کہ مجھے عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھ کر پروانہ دیا کہ مجھے کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. میں نے ابھی کنگن نہیں پہنا ہے، مجھے موت نہیں آ سکتی. حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں حضرت سراقہ بن مالک کو جب یہ
कैसर किसरा फतह हुई, हजरत उमर फारूक कहते हैं कि बुलाओ उसे जिसके बड़े बड़े हाथ हैं। सुराका बिन मालिक को जब बुलाया गया, कंगन पहनाया गया, हजरत सुराका बिन मालिक रोने लगे और कहे कि काश अल्लाह के रसूल आज आप जिंदा होते तो अपनी सदाकत को देखते, जो बात आपने कही आज वो सच हो गई। मुसलमानों, आज हदीस तुम्हारे सामने बयान किया जाता है, तुम्हारे अंदर जू ही रखती, तुम इस चीज को बोलते हो कि अल्लाह के रसूल ने कहा होगा कि नहीं देखेंगे। वो ईमान आज हमारा नहीं है कि हदीस को सुनकर उसी तरह मिन्नवन मानना और ये समझना कि अगर हम गलत कर रहे हैं, हम लाख बड़े नमाजी, हम बचने वाले नहीं। आज खत्म हो चुकी है हमारा ईमान, क्योंकि हमारा ईमान जो है वो आज दुनिया को हासिल करने में हमारा ईमान लग रहा है। हमने उस चीजों को नहीं समझा जो हम कर सकते थे। आज अपने रब के सामने हम हर कुछ मांगते हैं, लेकिन अपनी इज्जत की हिफाजत, अपनी दीन की हिफाजत, हम इस चीज को नहीं मानते। सहाबा के अंदर वही गैरत थी कि गैरत का वक्त नहीं है कि मैं आपको बतलाऊं कि सहाबा के अंदर कैसी गैरत थी कि वो जरा सा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनते थे। क्या एक नबीना सहाबी थे जो कहते हैं कि मेरे दो बेटे थे, दो बच्चे थे, मिस्ल लुलुअतैन, मोतियों की तरह दो बेटे थे। मेरी बीवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस नबीना सहाबी ने अपनी बीवी के कत्ल कर दिया। अल्लाह के रसूल के पास मुकदमा आया। अल्लाह के रसूल ये पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, एक औरत का कत्ल हुआ, किसने किया? नबीना आगे बढ़कर के, अल्लाह के रसूल मैंने कत्ल किया। बोला क्यों कत्ल किए? बोला कि अल्लाह के रसूल ये मेरी बीवी थी, मेरी खिदमत भी करती थी, मेरे दो बच्चे थे मिस्ल लुलुअतैन, मोतियों की तरह। अल्लाह के रसूल लेकिन आपको गाली देती थी। मेरा जमीर, ये मेरी गैरत ये गवारा नहीं किया। मैं तलवार लेकर बैठा और बैठकर उसके पेट से दो टुकड़े कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा इन्ना दमा हदरत, तुम्हारा खून जो है वो उसका बदला नहीं लिया जाएगा। अल्लाह और उसके रसूल के लिए गैरत आज खत्म हो चुकी। वो लोग जो लोग अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, अल्लाह और सहाबियात को गाली देते और ये कहते हैं कि कल के हमारा जब मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को, हजरत उमर फारूक को, हजरत आयशा को कब्र से निकालकर कोड़े लगाएंगे। आज उसके साथ मातम के जुलूस में तुम सेल्फी लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम ऐसे अल्लाह के रसूल के सहाबा को गाली देने वालों के साथ घूमते हो और ये सोचते हो कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर जान लो कि ये अल्लाह की गजब की महफिल है, तुम रहोगे और इसी हाल में अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, मन तशब्बा बिकौमिन के तहत तुम भी उन्हीं लोगों में उठाए जाओगे। आज तुम्हारी मोहब्बत है चंद पैसों की खातिर, चंद शोहरत की खातिर अल्लाह और उसके रसूल के गाली देने वालों के साथ तुम सेल्फी लेते हो, घूमते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों? अल्लाह के रसूल के सहाबा है जिसकी इज्जत क्या मकाम अल्लाह के रसूल ने बयान किया। आज वो चीज तुम्हारे अंदर से खत्म हो चुकी है। मुसलमानों, आज ये वक्त है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें और मांगे, रोए अल्लाह। अल्लाह कौन है? कभी अल्लाह के बारे में जानने की कोशिश की? मदारिजुस सालिकीन में इमाम इब्न क़य्यिम ज़ौज़ी रहमतुल्लाह अलैह बाज आरफीन के कौल को नकल करते हैं और कहते हैं कि एक उन लोगों ने देखा कि गांव में एक औरत जो है अपने बच्चे को बदमाशी करने की वजह से उसे बहुत मार रही है और मारते मारते उसे घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है और कहती है कि जाओ। और वो बच्चा रोते रोते बहुत दूर तक जाता है, फिर थक हार कर लौट कर आता है और आकर अपने घर के चौखट पे सर रखकर सो जाता है। कुछ देर के बाद मां को जब होश आती है, यानी मां को यह ख्याल आता है कि अरे अपने बेटे को हमने भेज दिया, दौड़कर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बेटा सोया हुआ है चौखट पे और गर्द उसके ऊपर पड़े हुए है। और मां देखती है, बेतहासा उठाकर अपने बच्चे को सीने से लगाकर चूमती है और ये कहती है, मैं नहीं कह रही थी कि मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है, तुम कहां जा सकते हो? अल्लाह हजरत इब्न क़य्यिम ज़ौज़ी कहते हैं, तुम्हारा रब इससे भी ज्यादा खुश होता है जब तुम उसके पास पलटते हो, तौबा करते हो। आज तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें फिर से वो इज्जत देंगी। अल्लाह शर्त यह है कि हम अपने रब को जाने, हमारा रब तौबा करने से कितना खुश होता है।
وہ ماں جو اپنے بیٹے کو مار دی، اسے بھیج دی، جب اسے لپٹتی ہے اور اس سے روتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے علاوہ کون ہے، تو آج ہمارے رب کے علاوہ کون ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش دے؟ کون ہے جو ہماری عزتوں کی حفاظت کر سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے گھروں کی حفاظت کر سکتا ہے، ہمارے بچوں کی حفاظت کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کو مسلمان صحیح کرو، توحید پہ جھک جاؤ اور توحید کے شرائط کو سمجھو اور صحیح اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اور جو حدیث تمہیں بیان کی جائے، بتائے جائے صحیح سنت کے مطابق، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ چون چرا مت کرنا کہ میرے امام نے یہ نہیں کہا، میرے فلاں عالم نے یہ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول کی حدیث آنے کے بعد تمہارا ایمان ہونا چاہیے اسے ماننے کی۔ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کی حفاظت کر سکو، اپنے رب سے دعا مانگو کہ اللہ میرے بیوی، میرے بال بچے، میرے بیٹی، میرے بہن، اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے گھروں پہ رحمت نازل فرما۔ دعا مانگے آپ، اللہ رب العالمین ہر کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ مانگ رہا، بول رہا، میرا رب آ جاؤ، میرے بندے کہاں ہو تم؟ آج اپنے رب کو ہم بھول بیٹھے میرے بھائیو۔ وقت ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں اور مانگے۔ آج ہماری حالات ایسی ہو چکی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں کے سبب سے آج ہمارا ماحول اتنا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ہم اللہ سے دعا کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ تو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ۔ اے اللہ ہمارے گھر عزت آبرو کی حفاظت فرما اللہ۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما اللہ۔ اے اللہ ہر حاسدوں کی حسد سے تیری پناہ چاہتے اللہ۔ اے اللہ ہر ظالم بادشاہ کی مسلط سے تجھ سے پناہ چاہتے اللہ۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے اللہ۔ اے اللہ جس طرح آج یہاں پہ جمع ہے، اے اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرما اللہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ۔ اے اللہ جو بیمار ہے اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ۔ اے اللہ جن کی وفات ہو چکی اللہ ان کے قبروں کو تو نور سے بھر دے اللہ۔ اے اللہ جن کے بال بچے شادی کے لائق ہو گئے، اے اللہ بہتر سے بہتر جوڑا عطا فرما اللہ۔ اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئی، اے اللہ ان کے شادیوں کو خوشگوار بنا اللہ، اور جن کے ہونے والی اللہ ان کو بہتر جوڑا عطا فرما اللہ۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے اللہ اسے صاحب اولاد بنا اللہ۔ اے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ۔ اے اللہ جن کی جاب چلے گئے اللہ ان کی جاب تو دے دے اللہ۔ اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما اللہ۔ اے اللہ صحیح سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔